9 مئی کے مجرموں کو سزا دینے کا عمل مکمل ہو چکا. اصل گھناؤنے کرداروں کو کیفر کردار تک پہنچانے تک انصاف کا سلسلہ نہیں رکے گا. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کہتے ہیں کوئی فوجی افسر سیاست کو ریاست پر مقدم رکھے گا تو اسے جواب دینا پڑے گا. بانی پی ٹی آئی صرف بہانہ ہے. پاکستان کا ایٹمی پروگرام نشانہ ہے. جو لوگ آج بیانات داغ رہے ہیں کیا وہی لوگ نہیں جو پاکستان کے ایٹمی پروگرام اور میزائل پروگرام کے دشمن ہیں؟ بلاول بھٹو کہتے ہیں کسی ایک سیاسی جماعت کے پاس مسائل حل کرنے کا مینڈیٹ اور طاقت نہیں. اور کراچی میں مجلس وحدت المسلمین کا احتجاج. شہر کے 12 مقامات پر احتجاج کی وجہ سے بدترین ٹریفک جام. گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں. گھر جانے والے شہریوں کو مشکلات. راستے بند ہونے کی وجہ سے تاخیر سے ایئرپورٹ پہنچنے والوں کی فلائٹ چھوٹ گئیں. کئی پروازوں کی روانگی میں تاخیر. کسی لیڈر کی اقتدار کی خواہش پاکستان سے بڑھ کر نہیں. دوکلی سیاست کا پرچار کرنے والے بتائیں کیا جنوبی وزیرستان میں شہید ہونے والے 16 جوانوں کے خون کی کوئی قیمت نہیں؟ کیا ہم تماشا دیکھتے رہیں؟ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا 2021 میں کس کے کہنے پر فتنہ خارج کو دوبارہ آباد کیا گیا. قانون نافذ کرنے والے آج ان فیصلوں کی لکھائی اپنے خون سے دھو رہے ہیں. جو لیڈر صلاحیت سے عاری ہو، غلطی سے نہ سیکھے، سمجھتا ہو اسے ہر چیز کا مکمل علم ہے تو ایسے رویوں کی قیمت پوری قوم اپنے خون سے چکاتی ہے. انتشاری سیاست کے بجائے کرم کے مسئلے پر توجہ دیں. پیچیدہ قبائلی مسئلے کا ملبہ اداروں پر نہ ڈالیں. بیڈ گورنرز کی وجہ سے کرم تنازع طول پکڑ گیا. مسئلہ صوبائی حکومت کو ہی حل کرنا ہے. آرمی چیف کہہ چکے ایک پاکستانی کی جان افغانستان پر مقدم ہے. افغانستان دہشت گردوں کو پڑوسیوں پر فوقیت نہ دے. پاکستان دہشت گردوں کا نیٹ ورک ختم کرنے اور اپنے شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھے گا. ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے آرمی چیف کا واضح پیغام ہے پاکستان کو دہشت گرد کارروائیوں کے لیے افغان سرزمین کے استعمال پر تحفظات ہیں. افغان سرزمین سے خوارج اور دیگر دہشت گرد مسلسل پاکستان میں کارروائیاں کر رہے ہیں. بھارت کے خطے میں اپنی اجارہ داری کے لیے اقدامات سے بخوبی واقف ہیں. تمام فالس فلیگ آپریشنز کی اطلاع را سے جڑے فیک اکاؤنٹ سے دی جاتی ہے. کل عدم ٹی ٹی پی افغانستان سے پاکستان میں حملے کر کے لوگوں کو شہید کر رہی ہے. کل عدم ٹی ٹی پی کا افغانستان سے آپریٹ ہونا قبول نہیں. سرحد پار سے دہشت گردی کی پالیسی نہیں چل سکتی. وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ سے خطاب. کہا خطے میں امن کے لیے افغانستان سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. ایک طرف بات چیت ہو اور دوسری طرف ٹی ٹی پی کو کھلی چھوٹ دی جائے یہ ممکن نہیں. خواہش ہے افغانستان سے تعلقات بہتر ہوں. وفاقی حکومت نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے پارا چنار میں دوائیں پہنچائی ہیں. کسی کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں. سب کو دیکھ لوں گا. کوئی سپر پاور ہے تو میرا مولا سب سے بڑی پاور ہے. صدر آصف علی زرداری کا گڑھی خدا بخش میں خطاب. کہا عوام کی طاقت سے ملک کو مشکلات سے نکالیں گے، خوشخبریاں دیں گے. یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. آپ کا پانی کہیں جاتا ہے نہ گیس کہیں جاتی ہے. آپ کا حق آپ کو ملے گا، دوسروں کا حق دوسروں کو. کرم کے حالات پر کوہاٹ میں گرینڈ جرگہ. تاحال کوئی فیصلہ نہ ہو سکا. اسلحہ جمع کرنے کے نقطے پر ڈیڈ لاک. 6 قبائل کے عمائدین اسلحہ جمع کرنے پر رضامند. توری قبیلہ بھاری ہتھیاروں سے دستبردار ہونے پر آمادہ نہیں. مرکزی شاہراہ اور دیگر سڑکیں کھولنے کا بھی فیصلہ نہ ہو سکا. صوبائی مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف نے بتایا معاہدے پر کل یا پرسوں دستخط ہو سکتے ہیں. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں امید ہے مسئلے کا جلد پرامن حل نکل آئے گا. وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر کرم کے لیے ہیلی کاپٹر سروس جاری. 6 پروازوں کے ذریعے 145 افراد کو ایئر ٹرانسپورٹ کی سہولت دی گئی. پارا چنار میں احتجاجی دھرنا جاری. پارا چنار کے مسئلے کا حل وہی ہے کراچی یا سکھر میں نہیں. سڑکیں بند کر کے آپ کسی کو تکلیف نہ دیں. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں سڑک نہ کھولی گئی تو پھر لوگوں کی تکلیف دور کرانا ہمارا فرض ہے. پیپلز پارٹی ملٹری کورٹس کے حق میں نہیں لیکن ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ خود ہیں. وفاقی کابینہ نے مدارس رجسٹریشن کے حوالے سے سوسائٹیز رجسٹریشن ترمیمی آرڈیننس کی منظوری دے دی. کابینہ نے انکم ٹیکس آرڈیننس کی بھی منظوری دی.
ذرائع کا کہنا ہے آرڈیننس کے ذریعے بینکوں کے 70 ارب روپے کے اضافی منافع پر ٹیکس وصولی ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے وہ پاکستان کے لیے سب کو معاف کر سکتے ہیں، پاکستان کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں۔ پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی کے رکن اسد قیصر کی سوال یہ ہے میں گفتگو، کہا ہم چاہتے ہیں ملک میں استحکام آئے اور بحرانوں سے نکلے، ہر معاملے کے لیے ایک ٹائم فریم ہونا چاہیے، دیکھیں گے حکومت مذاکرات کے لیے کتنی سنجیدہ ہے، تحریری مطالبات رکھیں گے اور پھر رد عمل دیکھیں گے۔ سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی 70ویں برسی، گڑھی خدا بخش میں جلسہ، صدر آصف علی زرداری، بلاول بھٹو، آصفہ بھٹو سمیت پی پی قائدین نے شہید بے نظیر بھٹو کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ملک بھر سے کارکنوں کی بڑی تعداد اپنی شہید قائد کو سلام پیش کرنے پہنچی۔ صدر آصف علی زرداری نے بے نظیر اور ذوالفقار بھٹو کے مزار پر حاضری دی، پھول رکھے، فاتحہ خوانی کی۔ بے نظیر بھٹو کو 27 دسمبر 2007 کو لیاقت باغ راولپنڈی میں شہید کیا گیا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بے نظیر بھٹو کو خراج عقیدت، کہا محترمہ بے نظیر بھٹو جرأت مند خاتون تھی، بے نظیر بھٹو یقین رکھتی تھی کہ بقائے باہمی ہی بہترین سیاست ہے۔ میاں نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کے درمیان میثاق جمہوریت پر دستخط ہوئے، بے نظیر بھٹو کی ملک اور جمہوریت کے لیے خدمات اور قربانی ہمیشہ ایک مثال رہے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا بے نظیر بھٹو کی شہادت پاکستان کی تاریخ کا المناک باب ہے، شہید بے نظیر بھٹو پاکستانی خواتین کے لیے جرأت اور ہمت کا استعارہ ہیں، انہوں نے ثابت قدم کیا خواتین ملک کی ترقی میں نمایاں کردار ادا کر سکتی ہیں۔ سینچورین ٹیسٹ کا دوسرا روز جنوبی افریقہ کے نام، میزبان ٹیم کی پوزیشن مستحکم ہو گئی۔ پروٹیاز نے پہلی اننگز میں 90 رنز کی برتری لی، پاکستان نے دوسری اننگز میں 88 رنز تک 3 وکٹیں گنوا دیں۔ پہلی اننگز کا خسارہ ختم کرنے کے لیے مزید 2 رنز درکار۔ بابر اعظم اور سعود شکیل کریز پر موجود، سائم ایوب اور کپتان شان مسعود 28 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے، کامران غلام صرف 4 رنز بنا سکے۔ اس سے پہلے میزبان ٹیم 301 رنز پر آؤٹ ہوئی، مارکرم نے 89 رنز بنائے، 213 رنز پر 8 کھلاڑی آؤٹ ہونے کے بعد کاربن بوش دیوار بن گئے، آخری 2 وکٹوں پر 88 رنز جوڑ کر ٹیم کو بڑی لیڈ دلائی۔ ڈیبیو پر 81 رنز بنا کر ناقابل شکست رہے، نسیم شاہ اور خرم شہزاد کے 3 شکار، عامر جمال نے 2، عباس اور سائم نے 1 وکٹ حاصل کی۔ سیریز کے تمام میچ اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ صادق آباد کے کچے میں پولیس کا ٹارگیٹڈ آپریشن، سرگنا سمیت 15 ڈاکو ہلاک، ڈاکوں کی سرگنا کی قیمت 1 کروڑ روپے مقرر تھی۔ ڈی پی او کا کہنا ہے کچے میں پولیس فورس کے مسلح دستوں نے دوبارہ پوزیشن سنبھالی، ماچکا میں بچاؤ بند پر مزید 8 پولیس چوکیاں قائم کی گئی ہیں۔ شمالی وزیرستان میں شہید میجر محمد اویس آبائی علاقے شکر گڑھ میں سپرد خاک، نماز جنازہ میں کور کمانڈر گجرانوالہ لیفٹیننٹ جنرل سید امداد حسین شاہ کی شرکت، پاک فوج کے سینئر افسران، جوان، شہید کے لواحقین اور اہل علاقہ کی بڑی تعداد موجود تھی۔ اس سے پہلے میران شاہ میں نماز جنازہ ادا کی گئی، پاک فوج کے سینئر افسران، جوانوں اور عمائدین نے شرکت کی۔ میجر محمد اویس نے گزشتہ روز دہشت گردوں کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سابق بھارتی وزیر اعظم منموہن سنگھ کے انتقال پر اظہار افسوس، کہا علاقائی مسائل پر منموہن سنگھ کی سوچ باہمی اعتماد، ڈائیلاگ اور اجتماعی ترقی کی عکاس تھی۔ منموہن سنگھ نے پاک بھارت تعلقات میں بہتری کے لیے نمایاں کردار ادا کیا۔ سابق بھارتی وزیر اعظم منموہن سنگھ گزشتہ روز انتقال کر گئے تھے، ان کی عمر 92 برس تھی، وہ 2004 سے 2014 تک 2 بار بھارت کے وزیر اعظم رہے۔ کراچی ایئرپورٹ پر انسانی اسمگلنگ ناکام بنا دی گئی، ایجنٹ عبدالشکور سمیت 4 افراد گرفتار۔ ترجمان ایف آئی اے کے مطابق انسانی اسمگلر عبدالشکور انڈین ایجنٹ سے رابطے میں تھا۔ گوتم شرما نامی بھارتی ایجنٹ نے مسافروں کو غیر قانونی طور پر آذربائیجان سے پولینڈ بھجوانا تھا۔ گرفتار ملزموں کا تعلق فیصل آباد، چنیوٹ، گجرانوالہ اور ننکانہ صاحب سے ہے۔ تحقیقات کے لیے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سیل کراچی منتقل کر دیا گیا۔ کسانوں کو وعدے کے مطابق ریٹ نہ ملا تو گندم کاشت نہیں کریں گے، پاکستان کسان اتحاد نے اعلان کر دیا۔ صدر کسان اتحاد خالد محمود کھوکھر کہتے ہیں پیداواری لاگت بڑھنے سے زراعت کو جاری رکھنا ممکن نہیں رہا۔
وزیر اعلیٰ پنجاب نے وعدہ کیا تھا گندم کاشت کریں، نقصان نہیں ہونے دیں گے. ہم نے نفع نقصان کی پرواہ کیے بغیر گندم کاشت کی اور اہداف پورے کیے. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت گیس سپلائی کے حوالے سے جائزہ اجلاس. وزیر اعظم نے موسم سرما میں گھریلو صارفین کو گیس کی بلا تعطل فراہمی فوری یقینی بنانے کی ہدایت کر دی. کہا گھریلو صارفین کو گیس کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے. سسٹم میں اصلاحات لائی جائیں تاکہ مسئلے کو مستقل حل کیا جا سکے. اسکولوں کی رجسٹریشن کے لیے اسکول بسوں کو لازمی قرار دیں. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم کے اسموک تدارک کیس میں ریمارکس. 30 دسمبر تک پالیسی رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت. عدالت نے پوچھا 50% بچوں کے لیے بسیں شروع کرنے کے حکم پر عمل کیوں نہیں ہوا. ریمارکس دیے قانون شکنی پر 1500 کے چالان سے تو فرق نہیں پڑے گا، 10,000 کا چالان ہوگا تو گاڑی والے رکیں گے. ملک بھر میں جاڑے کی دھوم، بالائی علاقوں میں برفیلی ہوائیں. اسکردو میں پارہ -13، کوپس -9، ستور اور گلگت میں -8 تک گر گیا. شمالی بلوچستان میں بھی موسم شدید سرد. قلات میں درجہ حرارت -4، کوئٹہ میں -3 ریکارڈ. کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت 11 ڈگری ریکارڈ کیا گیا. صہیونی فورسز نے غزہ میں پھر حملے تیز کر دیے. کمال ادوان اسپتال کے قریب عمارت پر وحشیانہ حملے میں 50 فلسطینی شہید. جنوبی غزہ میں گھر پر بمباری میں 9 فلسطینی جان سے گئے. غزہ میں 3 روز میں شدید سردی سے ٹھٹھر کر 4 بچوں کی اموات ہو چکی. جرمن سفیر کا کہنا ہے سردی سے معصوم بچوں کی اموات اگر ہمیں نہ ہلا سکے تو ہم بیت لحم میں حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا مقصد نہیں سمجھتے. سنا ایئرپورٹ پر حملہ جہاز میں سوار ہونے سے کچھ دیر قبل ہوا. اسرائیلی حملے میں بال بال بچنے والے WHO کے سربراہ ٹیڈروس کا ٹویٹ. حملے میں 6 افراد جان سے گئے. طیارے کے عملے کا ایک رکن زخمی ہوا. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس نے سنا ایئرپورٹ پر حملے کو خطرناک قرار دیا. اسرائیل اور حوثیوں کے درمیان کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار. اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے تمام حوثی رہنماؤں کو نشانہ بنائیں گے. شام پر حملوں کے رد عمل میں اسرائیل پر حملے ہو سکتے ہیں. اسرائیل کو شام میں حملوں سے گریز کرنا چاہیے. روسی وزیر خارجہ سرگائی کہتے ہیں ماسکو دمشق اور دیگر شراکت داروں کے ساتھ رابطے کو برقرار رکھنا چاہتا ہے. شام کے ٹکڑے کرنے کی اجازت کسی کو نہیں ہونی چاہیے. متحد شام اور نئی انتظامیہ سے تعلقات چاہتے ہیں. روس نے میزائل حملے کے بعد آذربائیجان کے مسافر طیارے کو لینڈنگ کی اجازت نہیں دی. ڈیلی میل نے دعویٰ کیا روس نے آذربائیجان کے طیارے کو سمندر میں گرانے کی کوشش کی. آذربائیجان کی تحقیقات سے پتہ چلا ہے طیارہ روسی میزائل کا نشانہ بنا. یورو نیوز کا کہنا ہے پائلٹ روسی ہوائی اڈے پر ہنگامی لینڈنگ کے لیے گڑگڑاتا رہا لیکن اسے اترنے کی اجازت نہیں دی. وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق روسی ایئر ڈیفنس سسٹم آذربائیجان طیارے کے حادثے کی وجہ بنا. طیارہ اس مقام پر گرا جہاں روس نے یوکرینی ڈرون حملوں کے خلاف فضائی دفاعی نظام استعمال کیا. ایک دھکے نے ہولی کوہلی کو جوکر کوہلی بنا دیا. آسٹریلوی میڈیا نے بھارتی اسٹار کے خلاف محاذ کھول دیا. نوجوان آسٹریلوی بلے باز سے الجھنے پر ICC نے جرمانہ بھی کیا. دوسرے دن کا کھیل شروع ہوا تو کراؤڈ نے کانسٹاس پر محبتیں نچھاور کی. کوہلی آؤٹ ہوئے تو جملے کسے. کوہلی غصے میں پلٹے لیکن نئی فوٹیج دے کر چلے گئے اور پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے. کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا. آج اردو شاعری کے مرزا نوشا اسد اللہ خان غالب کا 227واں یوم پیدائش ہے. اردو شاعری کی تاریخ غالب کا ذکر کیے بغیر نامکمل. وفات کے 150 سال بعد بھی غالب شاعروں کی محفلوں، محبت کرنے والوں کے الفاظ اور شعر کہنے والوں کے انداز میں زندہ ہیں.